السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، تقریباً آدھی رات کا وقت ہے جب ہم لوگ یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ابھی تک جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات کا عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور بھی کچھ بڑی اہم دیگر خبریں جو ہیں وہ شامل کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے چینل نے 1 بلین لائف ٹائم ویوز جو ہیں وہ کراس کر لیے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کے نیچے کنگریچولیٹ کیا، بہت سے میسیجز آئے. واٹس ایپ کے اوپر بھی، ہمارے جو واٹس ایپ چینل ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت مبارکبادیں دیں. فیس بک کے اوپر بھی، تمام جگہوں کے اوپر. آئی ایم سو گریٹفل فار یو، تھینک یو سو مچ. آپ لوگ پیار دیتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. ہم کوشش کریں گے یہ سفر جو ہے وہ اسی طرح آگے چلتا رہے. اچھا جی، میں نے بائی دا وے ویلاگ کے آگے چل کے آپ کو ایک بڑی مزے کی تصویر دکھانی ہے. انڈیا سے تصویر آئی ہے، آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں. سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، جس کے مذاکرات کا جو ہے وہ تیسرا دن چل رہا ہے، لیکن متضاد خبریں جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی پھنسا ہوا ہے پاکستان اور طالبان کے درمیان کہ جناب اس معاملے کو آگے لے کے کس طرح چلنا ہے. انس ملک نے جو سینئر جرنلسٹ ہیں اس معاملے پہ رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ بتایا کہ جی اٹس بین over 6 hours since the day 3 of Pakistan Taliban regime talks in Istanbul began in the presence of mediator. What looked like a dead end when the talks began this morning, mediators say that they remain hopeful for a positive outcome. Challenges yet to be addressed. تو ان کے مطابق تو ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں آیا ہے جب تک کم از کم یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان اینڈ طالبان regimes talks in Istanbul hit a roadblock once again with Taliban not willing to commit anything in writing. Hosts understand Pakistan's concerns but people in Kabul and Kandahar are not willing to let go of their support to terrorist networks. تو وہی بات جو ہے وہ معاملہ ادھر ہی پھنسا ہے کہ لکھ کے نہیں دینا ہم نے. ویسے ہمارے یہاں پہ عام طور پہ نا یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. عام طور پہ کمٹمنٹ اسی طرح ہی ہوتی ہے نا، یہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی لکھ کر نہیں ہم نے دینا، کیونکہ اوبیسلی پھر بہت امبیرسمنٹ ہوگی. ظاہری بات ہے جب اگر خدا نہ خواستہ پھر دہشت گردی کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پوری دنیا میں اپنے کیس کو پلیڈ کر سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ سائن کیے تھے، یہ کمٹ کیا تھا. اور اب جو ہے جب اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے نا کہ نیت میں کتنا کھوٹ ہے. بھائی جب اگر آپ کی سرزمین جو ہے وہ ایسے کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، یا آپ ان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے، یا کسی قسم کی مورل، فائنینشل یا ہتھیاروں کے حوالے سے سپورٹ نہیں کر رہے، تو پھر لکھ کے دے دیں. اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ لیکن وہ لکھ کے نہیں دے رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بیسٹ ہے نا، یہ جو مانسٹر ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ بارڈر پر جا کے اس نے کچھ نہ کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ ضرور کرنی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم جو شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر کل روانہ ہو گئے تھے. وہاں پہ ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے. اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ سعودی ولی عہد نے عزم کیا ہے کہ پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنائے جائیں گے. سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ریاض اور فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے. ملاقات میں پاکستان سعودی تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس موقع پر توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے سعودی قیادت کی جانب سے تعاون پر شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان سے تعلقات مزید بہتر بنانے کا عزم کا اظہار کیا ہے. اب وہاں سے فی الحال رپورٹ کیا ہے، مطلب ظاہری بات ہے ہمارا پورا ایک وقت وہاں پہ گیا ہوا ہے. اس کے بعد پاکستان کے لیے اب تک کیا خبر آئی ہے؟ تو خبر یہ ہے کہ جناب سعودی عرب جو ہے وہ رواں مالی سال 2025-2026 میں پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی فراہم کرے گا، جبکہ $5 ارب کے ڈپازٹس جو ہیں وہ رول اوور کیے جائیں گے. یہ آلریڈی رول اوور سے مراد ہے کہ یہ $5 ارب جو ہے نا وہ آلریڈی موجود ہیں پاکستان کے سسٹم میں. یہ اس کو رول اوور کریں گے، مزید جو ہے وہ آگے رکھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی اس اکانومی سے جو ہے وہ یہ پیسے نکال لیں گے. وزارت خزانہ حکام کے مطابق سعودی عرب جو ہے رواں مالی سال پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی دے گا، جو $290 ارب کے مساوی بنتی ہے. حکام کے مطابق سعودی عرب $5 ارب کے ڈپازٹس بھی رول اوور کرے گا، $2 ارب دسمبر، جبکہ $3 ارب قرض جو ہے وہ جون 2026 میں واجب الادا ہے، تو ان کو کنٹینیو کیا جائے گا، رول اوور کر دیا جائے گا. وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں $85 ارب سے زائد کی آئل فیسلٹی دی گئی.
سعودی عرب کی طرف سے فراہم کردہ سہولت $30 کروڑ کے مساوی بنتی ہے۔ سعودی عرب ماہانہ بنیاد کے اوپر $10 کروڑ کی آئل فیسلٹی فراہم کر رہا ہے۔ پاکستانی کرنسی میں یہ سہولت جو ہے 28 ارب 37 کروڑ روپے ماہانہ بنتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ ایک اور نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ سب سے بڑا ملک جہاں سے بیرون ملک مقیم پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ سعودی عرب بھی ہے، جہاں پہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ کام کر رہی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں۔ دوسرا، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن حسین سے اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے اور فریقین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ کو جو ہے وہ ایک تہنیتی پیغام پہنچایا۔ آرمی چیف نے اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جو ایک ملاقات ہوئی ہے اور ان کو جو انہوں نے ایک کتاب دی ہے، اس کتاب کے سرورق پر بنے نقشے نے جو ہے وہ بھارتیوں کو آگ لگا دی ہے۔ اب وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ بیسکلی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات کی تھی، جس میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس موقع پہ ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دا آرٹ آف ٹرائمف کے نام سے جو ہے وہ ایک کتاب تحفے میں پیش کی گئی۔ اس کتاب کے سروقت پر بنے نقشے کے حوالے سے بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس نے جو کتاب پاکستان کی مسلح افواج کے چیئرمین کو دی ہے بطور تحفہ، اس کے سروقت پر بنے نقشے میں بھارتی ریاست آسام اور دیگر شمال مشرقی حصوں کو بنگلہ دیش کا حصہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اب وہ جو تصویر نظر آ رہی ہے نا، بیسکلی اس میں انڈیا کا جو میپ ہے اس میں سے آسام اور دیگر جو ایریاز ہیں ان کو بنگلہ دیش کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو پیش کی جانے والی کتاب کے تحفے کی تصاویر جیسی ڈاکٹر محمد یونس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین پر طوفان برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا اور مین سٹریم بھارتی میڈیا پر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خلاف الزامات کا ایک پورا محاذ کھل گیا۔ اگست 2024 سے بھارت میں مفرور بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں مودی سرکار کو بنگلہ دیش میں اپنی منمانی پالیسی کے نفاذ میں جو ہے وہ بڑی آسانی ہوتی تھی، لیکن جب سے ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ آئے ہیں تب سے بھارت کا جو پورا سسٹم ہے وہاں پہ وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو رواں برس اپریل میں چین کے دورے کے موقع پر بھی ڈاکٹر محمد یونس نے کہا تھا کہ خطے کے سمندر کا واحد نگہبان بنگلہ دیش ہے، کیونکہ بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں کے پاس سمندر تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ 7 سسٹرز یہ بیسکلی وہ ریاستیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو اس کا جو چکن نیک بنتا ہے وہ چکن، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ والا حصہ ہے، یہ اس کو چکن نیک کہتے ہیں۔ تو چکن نیک جو ہے اس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کٹ گیا تو بھارت کی 7 جو سسٹر اسٹیٹس ہیں ان کا بھارت سے تعلق جو ہے وہ ہر قسم کا کٹ جائے گا۔ تو اب یہ جو بیسکلی دکھایا گیا ہے جو نقشہ، اس کے اندر آسام جو ہے وہ بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ جہاں پہ انڈیا کے اندر آگ لگنے کی بات ہے وہیں پہ یہ ایک اور تصویر جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ کلیش رپورٹ نے یہ تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے انڈیا کا اگنی 5۔ تو یہ جو آپ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس تصویر میں خاص طور پہ جو اگر آپ نیچے کی طرف اس کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک پنڈت جو ہے وہ پوجا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میزائل کے سامنے بیٹھ کے وہ پنڈت جو ہے وہ پوجا کر رہا ہے اور اس میزائل کے لانچ سے بیسکلی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس میں 2-4 انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ مطلب ایک تو یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں نا سیکولر اسٹیٹ کہ جی ہم تو سیکولر ہیں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب آپ نے اگر ایک ہندو پنڈت لا کے بٹھایا ہوا ہے اور اپنے میزائل کی پوجا وغیرہ یا جو کچھ بھی آپ کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سیکولر اسٹیٹ تو نہیں ہے نا، آپ بیسکلی ایک ہندو اسٹیٹ ہے، جس کو یہ بار بار اگر ان کو کہو نا تو ان کو آگ لگتی ہے کہ نہیں بھائی آپ ہندو اسٹیٹ ہیں، تو یہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ہندو اسٹیٹ ہیں۔ تو ہندو اسٹیٹ ہے تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ خالی وہ اگر آپ سیکولر اسٹیٹ ہیں تو یہاں پہ ہندو پنڈت بیٹھ کے کیوں پوجا کر رہا ہے؟ یہاں پہ تو پھر سارے مذاہب کے جتنے بھی پریسٹ ہیں، امام ہیں، پنڈت ہیں، سب کو ہی آنا چاہیے تھا اگر تو آپ واقعی اتنے سیکولر اسٹیٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا نام بھی اگنی، چلیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں جناب ہندو، وہ ہندی کا لفظ، ہندو تو نہیں چلے ہندی کا لفظ ہے اگنی، تو شاید اس لیے آپ نے یہ نام رکھ لیا ہوگا۔
لیکن اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جناب یہ حال ہے ان لوگوں کا، اور اس کے بعد کلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ جناب ایک اور جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی، وہاں پہ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی پیشکش کر دی ہے۔ دونوں ممالک میں دو طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل عبور ہوا ہے۔ ڈھاکہ میں 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت مشترکہ طور پر پاکستان کے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے مشیر خزانہ نے کی۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی پیشکش کی ہے۔ کراچی پورٹ سے بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کی قومی شپنگ کارپوریشنز کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازوں کے لیے کام تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان حلال اتھارٹی اور بنگلہ دیش اسٹینڈرڈ اینڈ ٹیسٹنگ انسٹیٹیوٹ نے ایم او یوز کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور ایم او یوز سے معیار اور سرٹیفکیشن میں تعاون بڑھانے کا راستہ جو ہے وہ بھی ہموار ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، اور ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل جائیں گے۔ کوآرڈینیٹر علی ظفر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ ملاقات کے لیے جیل حکام کو بھجوا دیا ہے، اور ملاقات